ایک بات میں چاہتا ہوں اس زمانہ جتنا تعلق کی وجہ سے کبھی کبھی میں کہا وہ یہ ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث پہ بخاری شریف کو کیوں مقصد کیا ہے؟ ایک مقصد اصلی ہے، ایک مقصد ثانوی ہے۔ مقصد اصلی ہے تخریج صحت، صحیح حدیث کی تخریج، اس میں احاطہ مقصود نہیں، لفظ مختصر اس کی دلیل، یہ اس کی دلیل ہے، احاطہ مقصود نہیں۔ دوسری بات، معمول بھی کرنا مقصود نہیں، یعنی صحیح حدیث معمول بھی ہے اور غیر صحیح معمول بھی نہیں ہے، یہ مقصد امام بخاری کا نہیں ہے۔ آج کل یہ غلط فہمی ہو رہی ہے، خصوصاً سلفی حضرات، اور ہمارے اعمال اور عادات کی وجہ سے لوگوں پر اس کا اثر ہوا۔ بخاری کے علاوہ کوئی حدیث، کسی کتاب کی حدیث معتبر نہیں، اس کا اثر ہوا۔ درسگاہ میں دلیل کے لیے حنفی کے حدیث سارے ضعیف ہے، طلباء کے ذہن میں اشکال ہے، استاد کے ذہن میں اشکال ہے۔ ہماری بات جو حدیث ہے بخاری میں نہیں، طلباء کی طلب ہے کوئی دلیل بخاری سے مل جائے، اساتذہ کی طلب ہے جیسے بھی ہو بخاری سے کوئی، یہاں تک کہ قرآن کی آیات سے استدلال کیا جاتا ہے، دل بھرتا نہیں، کہتے بخاری کی حدیث چاہیے، ایسے حالات ہے۔ تو اس لیے میرے ذہن میں ایک بات آئی، امام بخاری نے جو ترجمہ قائم کیا، کہیں دو ایک جگہ کے علاوہ علماء متفق ہے، محدثین متفق ہے کہ مقصود کیا ہے، امام بخاری نے اس کو ذکر نہیں کیا۔ ترجمۃ الباب دیکھو، آیات حدیث دیکھ کر جو بات معلوم ہوتی یہ مقصد ہے۔ ایمان ہے کتاب الایمان، بس ایمان سے متعلق ہو، ایسا مضمون بنایا جائے، یہ مقصود ہے۔ اب ایسے مقصود بنانے والے اساتذہ سارے برابر نہیں ہیں، تو مقصود مختلف ہے، فلاں یوں کہتا ہے، فلاں یوں کہتا ہے، فلاں یوں کہتا ہے، مقصود متعین نہیں ہے۔ اس لیے ہر استاد وہ اپنے نظریہ، ذہن، قرائن سے جو ترجمہ مقرر کرتا ہے ان کو حق ہے، اگر اصول کے خلاف نہ ہو۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بسم اللہ کے ذریعے سے اس کتاب کی ابتدا کی۔ یہ حدیث متفق علیہ صحیح نہیں ہے، صحیح نہیں ہے۔ مقدمہ بالصلاح میں بھی ہے، مختلف جگہ میں، کہ یہ مقدمہ بالصلاح والے اس نے کہا کہ فوق ضعیف دون صحیح، اس کا مطلب یہ ہے کہ صحیح لذاتی ہی بھی نہیں ہے، صحیح لغیری بھی نہیں ہے، یہ حدیث صحیح نہیں ہے۔ لیکن امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کی ابتدا اس سے کی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے استدلال کے لیے حدیث صحیح ہونا ضروری نہیں ہے، امام بخاری کے طرز سے یہ استدلال ہو سکتا ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ صحیح نہ ہو، ضعیف حدیث یہ کبھی معمول بھی نہیں ہو سکتی، یہ غلط بات ہے۔ طرز امام سے معلوم ہو رہا ہے کہ ضعیف حدیث معمول بھی ہو سکتی ہے۔ امام بخاری نے شاید ان کا کشف ہو، کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ میرے بخاری کی وجہ سے لوگ کہیں گے کہ حدیث صحیح چاہیے استدلال کے لیے، اس نے عملاً
بسم اللہ لکھا، اس سے معلوم ہو رہا ہے انہوں نے اس سے استدلال کیا. ایک بات ہو گئی. اور ہمارے اکابر بلکہ محدثین کا خیال یہی ہے، عقائد کے علاوہ خصوصاً فضائل میں حدیث ضعاف معمول بھی ہے، یہ اصول ہے. لیکن وہ علماء اس کی تنقید کرتے ہیں. امام بخاری کے طرز سے معلوم ہوا یہ جو اصول ہے کہ فضائل میں علی الاقل فضائل میں حدیث ضعاف معتبر ہے اگر اصول کے خلاف نہ ہو. یہ جو اصول ہمارے محدثین نے مقرر کیا ہے یہ صحیح ہے امام بخاری کے نظر میں. بات سمجھ میں آئی؟ یہ ایک نقطہ ہے. دوسری بات، ابواب تراجم کے سلسلے میں بخاری میں سب سے مشکل جس وجہ سے طلباء کا اشکال ہوتا ہے، اساتذہ کا اشکال ہوتا ہے، وہ یہ ہے کہ امام بخاری جو حدیث تخریج کی، ترجمہ قائم کیا، مدعا کیا، یہ فتویٰ ہے یا کیا؟ ایک ہے ثبوت اور ایک ہے نفاذ. یہ کیا ہے؟ لوگ سمجھتے ہیں نفاذ حکم ہے، اس وجہ سے پریشانی ہو رہی ہے. امام بخاری کی حدیث اکثر حنفیہ کے خلاف ہے. یہ بات علامہ موشق قسیم نے انکار کیا. مسائل کو دیکھا جائے مثلا 300 مسائل ہے تو بخاری کی حدیث سے کم 200 مسائل حنفی کا ثابت ہوتا ہے. غلط فہمی یہاں ہو رہی ہے. حنفیہ کہتے ہیں مسجد میں عورتیں نہیں جا سکتی. اب انہوں نے حدیثیں پیش کی لا تمنعوا اماء اللہ الی آخرہ. یہ دو چیزیں، ایک ہے ثبوت اور ایک ہے حکم کو نافذ کرنا. امام بخاری کا طرز نفاذ حکم نہیں ہے، استخراج مسائل ہے. نفاذ فقہا کے شروط کے مطابق ہوں. مسئلہ ثابت ہے، امام بخاری نے ثابت کر دیا، لیکن نفاذ حسب مقام، حسب شرائط. فقہا نے لکھا وہ کرو ہے عورتوں کے لیے جانا قبح لغیرہ کی وجہ سے، حسن لذاتی ہی ہے، عورتیں جا سکتی ہے، ثابت ہے حدیث سے، لیکن موقع نہیں ہے، محل نہیں ہے، اس لیے یہ حکم نافذ نہیں ہوگا. امام بخاری یہ نہیں کہتا کہ میں نے جو کچھ کہا اسی کو نافذ کیا جائے. یہ ثابت ہوا ہے، لیکن ہر ثابت کا نفاذ ہونا ضروری نہیں ہے. یہ اگر ذہن میں رہے تو اختلاف نہیں رہے گا. لیکن ہم سمجھ رہے ہیں کہ امام بخاری جو مسئلہ کو استخراج کیا یہ ان کا حکم ہے، یہی ہے. یہ کہاں سے ہم نے سمجھا؟ وجہ یہ ہے کہ مشہور ہے فقہ البخاری. اس کا کیا مطلب ہے؟ دو مطلب واضح ہے. اگر تفقہ ہے مسئلہ علیحدہ ہے تو فقہ سے اس کا کوئی تعلق نہیں. بظاہر حدیث سے معلوم ہوتا ہے یہی ہے. دوسرا امکان ہے کہ مذہب کا بیان ہے، چلے وہ اپنا مذہب بیان کیا. تیسرا ایک اور مفہوم ہے جو واضح نہیں ہے. امام بخاری فقہ البخاری فی تراجمی کا تیسرا ایک مطلب ہے جو شارحین نقل نہیں کرتے، اصول میں اس کا تذکرہ نہیں ہے، کم ہے. وہ ہے کہ امام بخاری کا مسلک یا فقہ یا مذہب تفقہ مراد نہیں، بلکہ امام بخاری کے اصول استخراج اور فقہا کے اصول استخراج میں فرق ہے. آپ لوگ پڑھ چکے ہیں کہ حکم جو شرعی فرض واجب وغیرہ لگتا ہے یہ دلیل تفصیل سے نہیں، دلیل اجمال سے.
مثلا نماز فرض ہے، کیوں؟ تو اگر کوئی کہے استفتاء میں لکھے اس لیے کہ قرآن میں ہے اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، یہ جواب فقہاً غلط ہے۔ اقیموا الصلاۃ سے قرآن کی آیت ہونے کے باوجود نماز کی فرضیت ثابت نہیں ہوئی، یہ ماخذ دلیل ہے۔ قرآن کی اس آیت کو کہتے ہیں دلیل تفصیل، اور یہاں سے ایک دلیل اجمال نکلتا ہے۔ اقیم امر ہے، الامر للوجوب، دلیل دو ہے، ایک تفصیل، یہ ماخذ ہے، اور اس سے امر نکلا۔ تو آیات میں جو اقیم الصلاۃ ہے اس آیت سے نہیں، اس میں جو اقیم امر ہے اس سے۔ فقہا کا طریقہ ہے وہ حدیث پہ حکم آیات سامنے رکھ کر جب لکھتا ہے کہتا ہے کہ اقیم میں امر ہے، اس سے واجب ثابت ہوا۔ مفتی صاحب کی ذمہ داری ہے جب فتویٰ لکھیں تو آیات اور حدیث پیش نہ کریں، کیوں؟ یہ مقلد ہے۔ مقلد اس کو کہتے ہیں جس کو طلب دلیل نہیں ہوتی، لیکن جب کوئی لکھتا ہے کہ یہ مسئلہ فتویٰ دے دیجئے اور آیات پیش کیجئے دلیل، یہ غلط ہے استفتاء۔ ان کے لیے یہ حق نہیں ہے کہ مفتی سے کہے دلیل پیش کرے۔ اگر دلیل پیش کرنے تو تحقیق میں جاؤ، مباحثہ میں جاؤ، یہ تو فتویٰ ہے مقلد کے لیے۔ لیکن یہ افسوس کی بات ہے پوری دنیا میں یہ بات ہو گئی۔ آج کل فتویٰ جو صادر کرتے ہیں امام کا ذکر نہیں ہے، حالانکہ مقلد کو فتویٰ جب دیں گے تو قول ابو حنیفہ کو پیش کیا جائے گا، امام شافعی صاحب کے قول کو پیش کیا جائے گا، نہ کہ آیات۔ آیات تو آپ کے لیے ہے، یہ ہو رہا ہے ہمارے ملک میں۔ تو کیا کرنا ہوگا کہ واجب ہے تو الامر للوجوب سے واجب ثابت ہوا۔ الامر للوجوب کہاں سے آیا؟ اقیم الصلاۃ سے آیا۔ تو فقہا جب حکم لگاتے ہیں دلیل اجمال سے لگاتے ہیں۔ امام بخاری نے یہ راستہ اختیار نہیں کیا، انہوں نے ترجمۃ الباب میں مدعا پیش کرنے کے بعد آیات پیش کر دی، حدیث پیش کر دی، یہ دلیل تفصیل ہے، اجمال نہیں۔ معلوم ہوا کہ امام بخاری حکم نہیں لگا رہا، وہ ثابت کر رہا۔ حکم تو لگتا ہے دلیل اجمال سے، وہ حکم لگا رہے ہیں دلیل تفصیل سے۔ یا تو یہ کہنا پڑے گا کہ امام بخاری نے تمام فقہا کے اصول سے مخالفت کی، یہ بہت بڑا دبا ہے امام بخاری پر۔ دوسری صورت یہ ہے کہ آپ نے ثابت کیا، نافذ نہیں کیا۔ نافذ فقہا کے اصول پر ہوگا، امام بخاری پر اعتراض نہیں آئے گا ساری کتاب میں۔ معلوم نہیں میں نے مسئلہ کو آپ کو سمجھا سکھایا نہیں کہ انہوں نے اصول مدعا پیش کر کے فوراً دلیل تفصیل پیش کر دی، دلیل اجمال کو پیش نہیں کیا انہوں نے۔ حکم ثابت ہوتا ہے دلیل تفصیل سے، نفاذ ہوتا ہے دلیل اجمال سے۔ بس سمجھ میں آئی؟ تیسری ایک چیز، یہ انما الاعمال بالنیات میں ایک لفظ امام بخاری نے قصداً چھوڑ دیا، فمن كانت ہجرت الی اللہ ورسولہ، اور اس کا ذکر کیا۔ اس کی تفصیلات ہے، ہو سکتا ہے یہ حدیث احکام نہ ہو، حدیث سے ترغیب ہو یا حدیث سے ترہیب ہو، امکان ہے۔ اگر حدیث سے ترغیب و ترہیب ہے تو اس سے حکم ثابت کرنا مشکل ہے، تائید تو ہو سکتی ہے۔ قرآن میں اتنی آیت ہے
صرف 500 حدیث احکام کے لیے ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی انہی آیات کے ذریعے سے حکم نافذ ثابت کرنا ہوگا. باقی آیاتیں اگر دلیل میں پیش کی جائے صحیح نہیں، اگر سے اس سے مسئلہ ثابت ہو کہ وہ مقصود بالذات نہیں. ایسا ہو سکتا ہے حدیث الاحکام سے حکم ثابت ہو، حدیث قرآن کی آیت سے حکم ثابت ہو جو آیت الاحکام ہے، باقی آیات سے اس کی تائید ہو. یہی صورت حدیث میں ہے. احکام الحدیث علیحدہ ہے، حکم ثابت کرنا ہوگا تو اسی حدیث سے جو حدیث الاحکام ہے. ہو سکتا ہے ایسی حدیث ہو جس سے یہ مسئلہ استخراج کیا جا سکتا، لیکن وہ دلیل نہیں ہے، وہ معید ہو سکتا. امام بخاری نے دو بازو میں دو بات ہے. ایک ہجرت اللہ ہے، یہ فضیلت سے متعلق ہے، اور ایک ہجرت العورت ہے، یہ ترہیب سے متعلق ہے. انہوں نے اس کو چھوڑ دیا، اس کو لے لیا. نیت تو دونوں بازو سے متعلق ہے، ایک کو انہوں نے ترک کر دیا. وہ اصل میں وصول بتانا چاہتے ہیں کہ دفع مضرات اولا من جلب منفعت. یہ حدیث ترغیب ہے، جسے وضو کا مسئلہ استخراج کرنا صحیح نہیں. اگر کیا حنفی نے تسمح ہے، اگر کیا شوافی نے تسمح ہے. مثلہ قال الشیخ الکشمیری فی فیض الباری. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. ہو گیا، باتیں ہو گئی. اللہ جل شانہ ہمارے اس مجلس کو قبول فرمائے. سارے طلباء کے لیے، اساتذہ کے لیے، پورے ملک کے لیے اللہ تعالیٰ اس درس کو، یہاں کے درسگاہ کو اللہ تعالیٰ قیامت تک جاری رکھے. ان طلباء کو بڑے بڑے عالم بنا، عارفین بنا دے، تاکہ سپہ سالار بن سکے سنت کے لیے. ہر کام میں ہمارے لیے اللہ تعالیٰ سنت کا اہتمام فرمائے. اس سے شرح صدر حاصل ہوتا ہے تاکہ وہ پکا اور بہترین عالم و عارف ہو سکے. اللہ تعالیٰ ہماری تمام خطائیں معاف فرما دے. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربي زدني علما، ربي زدني علما، ربي زدني علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين.